شکریہ چیئرمین صاحب. دو باتیں اور میں زیادہ لمبی ٹائم نہیں لوں گی کیونکہ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. شکر ہے ان کا خیال آپ کو بھی ہے. جی کافی دیر سے خیال ہے. تو میں بس دو باتیں کہنا چاہتی ہوں. ایک سینیٹر ربانی نے اپنے فون کالز کی بات کی اور جس طرح ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے تو ایک اور اہم مسئلہ کھڑا ہوا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب جب بھی اسمبلی میں بولتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی اس حکومت سے مدینہ کی ریاست کہتے ہیں اپنے آپ کو رد عمل آتا ہے. لیکن اس وقت ایک بہت خوفناک رد عمل نظر آ رہا ہے ہمیں جو سوشل میڈیا پہ ہے موجود, اور اس میں احسان اللہ احسان جو اشتہاری مطلب قوم اور دنیا میں مشہور ہیں کہ انہوں نے عامی پبلک سکول کے سانحے کی ذمہ داری لی. یہ وہ دہشت گرد قوت سے منسلک ہیں اور اس کے ہراول دستے میں کھڑے ہوتے ہیں. ان کے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ سے چیئرمین بلاول کو واضح قسم کی دھمکی دی گئی ہے, اور اوپن سورس میں, اور یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ وہ پتہ نہیں کیسے ان کا سٹیٹس تو میں جاننا چاہوں گی آن ریکارڈ اس وقت ہاؤس میں, چاہے ہم پر ٹارگٹ ہو یا نہ ہو. لیکن بلاول بھٹو زرداری کی والدہ بھی اسی طرح دہشت گردی کا شکار ہو چکی ہیں, اور یہ بالکل ذمہ داری ہے اس حکومت کی کہ فوری طور پر اس کا کھوج لگایا جائے. اس وقت سینیٹر روبینہ بیٹھی ہیں, انہوں نے پی ٹی اے اتھارٹی, وہ آئی ٹی چیئرمین ہیں کمیٹی کی, پی ٹی اے اتھارٹی سے بھی پوچھا ہے. جی سینیٹر شیر الرحمان صاحب. جی شکریہ چیئرمین صاحب. گزارش ہے کہ یہ ایک تو کو عمران خان کی حکومت نے چھٹی کیسی دی ہے, وہ کدھر ہیں, وہ کسٹڈی میں کیوں نہیں ہیں, اور کسی کی تحویل میں کیوں نہیں ہے. کیا عامی پبلک سکول کا سانحہ کافی نہیں تھا؟ کیا مدینہ کی ریاست میں دہشت گرد کو شہید کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اسامہ بن لادن کو تو کہا گیا تھا, آنریبل چیئرمین آپ کے پرائم منسٹر نے ان کو شہادت کا درجہ دیا, یہاں نیشنل اس بات کو واپس نہیں لیا, ایم آئی رائٹ, واپس نہیں لیا. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ احسان اللہ احسان ٹویٹر اکاؤنٹس کھول کے جو ویریفائی کیے گئے ہیں پی ٹی اے سے کہ وہ حقیقی اکاؤنٹس ہیں, ہم نے کہا نہیں یہ کسی
ٹرول کا ہوگا. آج کل مدینہ کی ریاست میں تو بہت کچھ ہوتا ہے, ٹرولنگ کا تو ایک بازار گرم جی ہے. شہر رحمان نہیں صاحب. نہیں, یہ بہت اہم ایشو ہے. انہوں نے اس اکاؤنٹ سے دھمکی دی ہے چیئرمین بلاول کو, وہ تقریر کرتے ہیں اور دھمکیاں ہم سب کو آ رہی ہیں. اور اگر کسی کو کچھ ہوا, اگر ایک خراش بھی لگی ہے پیپلز پارٹی کے فرنٹ لائن اور چیئرمین لیڈر کو, بلاول بھٹو زرداری جو اس وقت ایک واضح اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں, تو کون ذمہ دار ہوگا؟ عمران خان نیازی ہوگا. افسوس سے میں کہوں, کروانا اپنا کام ہوتا ہے, پرائم منسٹر اپنی عزت کرائیں, ملک کے مجرموں کو شہید نہ قرار کریں, اس طرح پاکستان کی تذلیل نہ کروائیں, اور ہمارے شہداء کا شہادتوں اور ان کی قربانیوں کا مذاق نہ اڑائیں. میں یہ سب کہنا نہیں چاہ رہی تھی, لیکن یہ صورتحال ایسی ہے, ان کو اگر کچھ ہوا تو ذمہ دار عمران خان نیازی ہوگا. Remember that. Remember that. Please wait, I have to finish. Thank you. I appreciate your temperance. لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس میں جب محترمہ کی شہادت تھی تو میں بھی ان کے پیچھے کی گاڑی میں تھی, ہمارے آنکھوں کے سامنے وہ گھوم رہا ہے. خدا نہ خواستہ کچھ ہوا تو پھر ہم یہی کہیں گے. اب چیئرمین صاحب, دوسری بات میں کہنا چاہوں گی, ٹائم بھی نہیں ہے میڈم, ذرا دوسروں کا بھی میں مختصر کہنا ہے, مجھے اختصار سے کہنا ہے, اور اس میں تھوڑا سا ربانی صاحب نے کافی بات کی ہے کل, کیونکہ میں اس بہت شاکنگ بات ہے اور یہ ایک نئی بات سامنے آ رہی ہے کہ وہاں کھلا تضاد تھا کمیٹی میں 2.5 گھنٹے کھلا. میں آن دا فلور آف دس آگسٹ ہاؤس کہنا چاہ رہی ہوں, اور میں تائید کرتی ہوں ربانی صاحب کی تجویز کی کہ یہاں کمیٹی آف دا ہول ہونا چاہیے, کیونکہ اور تو کوئی یہاں کوئی انصاف دینے والا ہے نہیں, کوئی ملک چلانے والا نہیں ہے. آپ کی ایئر لائن کو اور بھی نوٹسز آ رہے ہیں چیئرمین صاحب, اور راستہ کل انہوں نے ہمیں سامنے کوئی نہیں دکھایا. ہم نے کہا بھائی, مجھے کسی نے کہا آپ استعفیٰ مانگ رہے ہیں, میں نے کہا ان کو اپنا موقف دینے دو, شاید ان کے ذہن میں کچھ اور ہے, یہ بڑا حساس معاملہ ہے. آپ چیئرمین کمیٹی سے پوچھ لیں, ایویشن کمیٹی سے, مشاہد اللہ سے, کہ 1.5 سال سے یہ ایشو آف فیک لائسنسز چل رہا ہے. ہم نے ان سے کہا ان فیک لائسنسز اگر ہیں اور کوئی نئے یورپین سسٹم پہ ہو رہا تو آپ بتائیں کیا کرنا ہے. یہ ہم نے ان سے کہا کہ آپ فکس کریں اور ذمہ داریاں فکس کریں اور اس کو سارٹ آؤٹ کریں. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, نہ کوئی ذمہ داری لے رہا ہے. واٹ واز شاکنگ, نماز بھی سر پہ, باقیوں نے بھی بات کرنی. ٹھیک ہے, وہ جواب ساتھ دے دیں. Nobody was taking responsibility for crashing PIA. کوئی منسٹر ذمہ داری نہیں لے رہا تھا. سول ایویشن کے وہاں سیکرٹری بیٹھے تھے ایویشن کمیٹی کی, کھلا تضاد تھا دونوں کے درمیان. 2.5 گھنٹے ان کی گرلنگ کی, نتھنگ came out. کون چلا رہا ہے اس ایئر لائن کو؟ اور اب سنا ہے کہ آپ کی دوسرے پائلٹس خدا نہ خواستہ ہوائی ایئر فورس بھی ہے, ہمارے ایئر روٹس بھی ہیں, ان پر بھی سوالیہ نشان اٹھ رہا ہے کہ یہاں کیا سیفٹی کے پروٹوکولز ہیں. اس کو چیک کریں فوراً اور سارٹ آؤٹ کریں. کل ہمیں کمیٹی میں یہ نہیں ملا. تھینک یو جی. لیڈر آف دا ہاؤس پلیز. اور تو کوئی یہاں کوئی انصاف دینے والا ہے نہیں, کوئی ملک چلانے والا نہیں ہے. آپ کی ایئر لائن کو اور بھی نوٹسز آ رہے ہیں چیئرمین صاحب, اور راستہ کل انہوں نے ہمیں سامنے کوئی نہیں دکھایا. ہم نے کہا بھائی, مجھے کسی نے کہا آپ استعفیٰ مانگ رہے ہیں, میں نے کہا ان کو اپنا موقف دینے دو, شاید ان کے ذہن میں کچھ اور ہے, یہ بڑا حساس معاملہ ہے. آپ چیئرمین کمیٹی سے پوچھ لیں, ایویشن کمیٹی سے, مشاہد اللہ سے, کہ 1.5 سال سے یہ ایشو آف فیک لائسنسز چل رہا ہے. ہم نے ان سے کہا ان فیک لائسنسز اگر ہیں اور کوئی نئے یورپین سسٹم پہ ہو رہا تو آپ بتائیں کیا کرنا ہے. یہ ہم نے ان سے کہا کہ آپ فکس کریں اور ذمہ داریاں فکس کریں اور اس کو سارٹ آؤٹ کریں. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, نہ کوئی ذمہ داری لے رہا ہے. واٹ واز شاکنگ, نماز بھی سر پہ, باقیوں نے بھی بات کرنی. ٹھیک ہے, وہ جواب ساتھ دے دیں. Nobody was taking responsibility for crashing PIA. کوئی منسٹر ذمہ داری نہیں لے رہا تھا. سول ایویشن کے وہاں سیکرٹری بیٹھے تھے ایویشن کمیٹی کی, کھلا تضاد تھا دونوں کے درمیان. 2.5 گھنٹے ان کی گرلنگ کی, نتھنگ came out. کون چلا رہا ہے اس ایئر لائن کو؟ اور اب سنا ہے کہ آپ کی دوسرے پائلٹس
खुदा ना खास्ता हवाई एयर फोर्स भी है, हमारे एयर रूट्स भी हैं, उन पर भी सवालिया निशान उठ रहा है कि यहाँ क्या सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स हैं, इसको चेक करें फौरन और सॉर्ट आउट करें। कल हमें कमेटी में ये नहीं मिला। थैंक यू जी। लीडर ऑफ द Shocking. हाउस प्लीज।